اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، میں تھا اور ایک مؤذن صاحب تھے۔ وہ مؤذن صاحب مسجد میں سوتے تھے، پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر جنازہ آ گیا رات کو 2:30 بجے یا 2:45 بجے، لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا، وہاں نہیں۔ میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام مکانات محلات جو ہے یہ سب لوگوں سے بھرے ہوئے، اور جنازہ کم از کم 20 گز لمبا ہوگا، اور اس کے اوپر سفید چادر ڈلی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب پس تو گئے ہو، اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو اور وہی دغیرت مرگم دغیرت فن گئی۔ میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، تو صفحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ سر رکھے دیکھنے کے لیے۔ اب میں زمادر میں ایسا رخشی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمرے سے منڈا میں بس جنازہ و شما سر مجھ سے کار دے دو۔ خیر اب کمرے کی طرف میں کیا، کمرے کا دروازہ نہیں مل رہا، میں نے کہا دروازہ پیک کر لیا، کیا مصیبت۔ اور جنازہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں ہے بلکہ جنازے کے نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو کی طرف پھرایا، ایسا محلات کے اوپر مکانات کے اوپر جنازے کو ایسے جیسے کوئی بچے گیند کو مارتے ہیں نا، ایسا مار رہے تھے۔ میں نے کہا مارو نہیں، جلاؤ، اپنا کام کرو۔ صبح تک عجائب و غرائب نظارے نظر آ رہے تھے۔ تو بعض اوقات کسی خوفناک صورت میں بھی متشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی، تو مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہاں بشری تکلیف ہوتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرنا ہے، محلے میں کہیں کام کرتا تھا، نمازوں میں آتا تھا، لیکن مجھے اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے، وہ پریوں کی نسل سے تھا۔ ایک دن میں نے اسے ایسا پکڑا ہاتھ سے تو وہ یکدم لڑکی ہو گیا، لڑکیوں کا لباس، ہونٹ، سب چیزیں، اور یہاں تک کجل اور زلف ایسے پیچھے کی طرف۔ جب باہر نکلتا تھا تو لڑکا پھر رہا، نماز میں کھڑا ہے صف میں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو جنات چونکہ آتشی مخلوق ہے، اس واسطے عامل کسی خیال میں نہ رہے، بیدار رہے ہمیشہ۔ اول تو یہ کام کرنے نہیں، 1000 بار توبہ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کام سے دور رہو بالکل۔ ثانیاً اگر خواہ مخواہ باز نہیں آتے ہو تو پھر اعتماد پورا نہ کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، کیونکہ وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔